اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں جیلمی صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، ان کے ڈسائپلس اینڈ اسٹوڈنٹس کے توسط سے۔ دیکھیے، جیلمی صاحب تو ایک تو اہل سنہ کو ناسبی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نظریات جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے بارے میں جیلمی صاحب سے مختلف ہیں، اور یہ عام روافض کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر اہل سنہ کو ناسبی ہی سمجھتے ہیں۔ جیلمی صاحب میں اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں کچھ ناسبیت کی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، لیکن وہ ناسبی نہیں ہوتے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید بری ہے، لیکن وہ حضرت علی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، بلکہ حضرت علی کو وہی مقام دیتے ہیں جو ایک اہل سنہ دیتا ہے، اور سیدنا حسین کو غلط نہیں کہتے بلکہ حق پر کہتے ہیں۔ صرف یہ کہتے ہیں یزید ان کے قتل میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ قتل حسین سے بری ہے، اس سے آگے نہیں بولتے۔ تو جیلمی صاحب ایسے شخص کو بھی ناسبی قرار دیتے ہیں۔ ہمارا سوال ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، ایک شخص ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مؤمن مانتا ہے، تو کیا اس قسم کا ناسبی، جس کو جیلمی صاحب ناسبی کہتے ہیں، وہ اس سے بھی بدتر ہے؟ چلیے، ہو سکتا ہے ایک حضرت ابو بکر ہے، وہ کہیں کہ ایک آدمی شخص ہے، وہ حضرت عمر کو بھی ساتھ ساتھ فرض کے ایک آدمی جو ہے غیر مومن مانتا ہے۔ اب بتائیے، کیا وہ یہ ناسبی اس سے بھی بدتر ہے؟ چلیے، مان لیا دو، اب حضرت عثمان کو بھی وہ غیر مومن مان رہا ہے، تو کیا حضرت عثمان کو غیر مومن ماننے والا، جو حضرت عمر کو غیر مومن ماننے والا، حضرت ابو بکر کو غیر مومن ماننے والا، اس سے بھی یہ ناسبی بدتر ہے؟ اب آتے ہیں حضرت، کیونکہ ظاہر بات ہے ناسبی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اور اس قسم کا ناسبی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں یہاں پر حضرت علی کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ جیلمی صاحب فرض سے کہہ دیں گے، پھر اس وقت الگ جواب دیں گے، تو میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کو بھی وہ غیر مومن مانتا ہے۔ چلیے، اب جیلمی صاحب تو حضرت معاویہ کو غیر مومن ماننے والے کو کم از کم ناسبی سے وہ ایڈ کر دیے، چلیے جیلمی صاحب تو ان کے پہلے ہی مخالف ہیں، تو ہو سکتا ہے جیلمی صاحب کہتے ہیں ہاں ان سے بھی یہ ناسبی جو ہے وہ بدتر ہے، تو پھر میں اور ایڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی وہ غیر مومنہ مانتا ہے، تو اب بولیے، اس کا جیلمی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں وہ رسول اللہ نے کو ظالم یا بدبخت کہا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو یہ جو ہے ناسبی اس سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، جیلمی صاحب یہ جواب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جیلمی صاحب خود رافضی ہیں، جن کے نزدیک اتنے صحابہ کا ایمان جو ہے، سمجھ لیجیے، ان کا انکار کرنے والا وہ اس ناسبی سے بدتر ہے جو حضرت حسین کو یزید سے ہزاروں گنا افضل سمجھے، لاکھوں گنا افضل سمجھے، مگر صرف یہ کہے کہ یزید قتل حسین سے بری ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین سے بری نہیں ہے، لیکن اس پر بحث ہونی الگ بحث ہے، اس پہ الگ بات ہے، لیکن ہم تو ابھی یہ پوچھ رہے ہیں تعین کر۔ اب اگر جیلمی صاحب کہیں نہیں یہ ناسبی ان سے بہتر ہے، تو جیلمی صاحب بھی جب ضرورت پڑے تو یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب منکرین ختم نبوہ جو ہیں وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، تو یہ ناسبی تو ان سے بہتر ہی ہوگا، کیا کہتے ہیں، منکرین ختم نبوہ سے بھی، اور اس طرح کے رافضی سے بھی، جو ان اکابرین کو سب کو غیر مومن مانتا ہو، ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، ضرورت کے وقت کہہ سکتے ہیں جن حساب سے۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنے لیکچرز میں اس اہل سنہ کے لوگوں کو ناسبی بنایا ہے، یا ان لوگوں کو ناسبی قرار دیا ہے جو یہ موقف رکھتے ہیں، تو اتنا، اور ان کو اتنا برا بھلا کہا ہے، تو اتنا تو آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو غیر مومن کہنے والوں کو نہیں کہا ہے۔ آپ چیک کر لیجئے، اگر کسی کے دل میں انصاف ہو تو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کو کتنا برا کہا ہے اور ان کو کتنا برا کہا ہے۔ اور ہم اگر کتب دکھانا چاہیں تو بڑی کتب ہیں جس میں حوالات پیش کیے جا سکتے ہیں، ریفرنسز دیے جا سکتے ہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے۔ تو جیلمی صاحب نے ان کے بارے میں بہت کم کہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جیلمی صاحب حکم دے رہے ہیں۔
ان کا موقف ہے ہی ہے کہ ناصبی منکرین ختم النبوہ سے بھی بدتر ہیں، یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، اس مسلمان تو سرے سے ہے ہی نہیں، اور اگر یہ جی کڑا کر کے کرا کر ایسا فرما دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان سے بہتر ہیں، تو یہ ان کی ایک پالیسی ہے، سمجھ لیجئے بات کو۔ کیونکہ ہم بہرحال یہاں پر جیلمی صاحب کے ماننے والے ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں یہ کریں، ہم تو یزید ہو، اشتر نخعی ہو، سب کو برابری فاسق و فاجر مانتے ہیں، یہ ہمارا اٹل موقف ہے، اس پر ہم بحث بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی بحث ہو کہ ناصبی اس سے بھی بدتر ہے جو حضرت ابو بکر کو غیر مومن کہہ رہا ہو، اس سے بھی بدتر ہے حضرت عمر کو غیر مومن کہہ رہا ہو، اس سے بھی بدتر ہے جو حضرت عثمان کو غیر مومن کہہ رہا ہو، اس سے بھی بدتر ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر مومن کہہ رہا ہو، یا اس سے بھی بدتر ہے جو سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ ظالم اور بدبخت کہہ رہا ہو، اس سے بھی بدتر ہے جو حضرت ابو بکر کی خلافت کو مفضول سمجھتا ہو۔ پھر مجھے بتا دیجئے کہ جیلمی صاحب اب رافضی نہیں ہے تو پھر کب رافضی ہوں گے؟ وہ شخص حق پر نہیں ہے، وہ باطل ہے، خطا پر ہے، جو یزید کو بری سمجھے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ خطا پر ہے، مگر جیلمی صاحب اس سے زیادہ بڑے خطا پر ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کو اگر کوئی غیر مومن مان رہا ہو تو اس کے لیے اتنا نہیں بولیں گے، اور نہ بولا ہے آج کی ڈیٹ تک، جتنا کہ بار ادھر بولا ہے کہ ایسے اشخاص کو برا بھلا کہا ہے، اور بلکہ ان کے ساتھ حضرت معاویہ کے بھی خود بھی گستاخی میں شریک رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جیلمی صاحب کے خود کے عقائد ایسے ہی ہیں، وہ خود ہی رافضی ہیں، اور وہ بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا صرف ایمان کے قائل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یاری صاحب کی طرح وہ بھی منکر ہیں۔ اندازہ تو یہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایمان کے قائل بھی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے دیگر صحابہ کے ایمان کے پہ شک کرتے ہیں یا ان کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ان کا ایک طرح کا ان کے اوپر اعتبار کیا جب وہ دعویٰ کریں کہ وہ ان کے ایمان کے قائل ہیں؟ ایسے شخص پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ خود غور کر لیجئے، اور اگر آپ کو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو تھوڑا ڈفرینٹ انداز سے سوچ کے دیکھیے۔ والسلام علیکم۔